گینگسٹر ارمان۔ کراچی کی رات ہمیشہ شور سے بھری رہتی تھی۔ بندر روڈ کے ایک پرانے گودام میں دھواں، سگریٹ اور طاقت کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں بیٹھا وہ شخص جس کی ایک نظر سے پورا علاقہ کانپتا تھا، اسے سب ارمان بھائی کہتے تھے، مگر اصل نام کسی کو یاد نہیں تھا۔ 30 سال کی عمر، آنکھوں میں سختی، چہرے پر زخم، ہلکا سا نشان، جیسے زندگی نے خود اپنی مہر لگا دی ہو۔ وہ خاموش بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی یادوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، اندر ایک لڑکی داخل ہوئی، سادہ لباس، آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ، مگر انداز باوقار۔ میں نائلہ ہوں، آپ سے ملنا تھا۔ ارمان نے دھواں فضا میں چھوڑا، بولا، یہاں لوگ اجازت لے کر آتے ہیں، تم سیدھی اندر آ گئی ہو۔ نائلہ نے ہمت کرتے کہا، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ ارمان نے طنزیہ ہنسی، مدد؟ میں کوئی سماجی ورکر نہیں ہوں۔ نائلہ نے فائل اس کے سامنے رکھی، یہ میرے بھائی کی فائل ہے، اسے آپ کے دشمنوں نے پھنسا دیا ہے، مجھے پتا ہے، اگر آپ چاہیں تو سب بدل سکتے ہیں۔ ارمان نے فائل اٹھائی، چند تصویریں دیکھی، پھر نظریں نائلہ پر گاڑی۔ تمہیں پتا بھی ہے تم کس کے سامنے کھڑی ہو؟ نائلہ نے آہستہ سے کہا، ہاں مجھے پتا ہے، آپ برے نہیں، بس حالات نے آپ کو بدل دیا ہے۔ یہ جملہ جیسے کسی نے اس کے اندر بجلی دوڑا دی ہو۔ برسوں بعد کسی نے اسے انسان کہا تھا، گنہگار۔ ارمان نے سگریٹ بجھائی اور کہا، کل شام 6 بجے آفس آ جانا، میں دیکھتا ہوں تمہارے بھائی کا کیس۔ نائلہ نے شکر ادا کیا اور جانے لگی تو وہ بولا، اور سنو، جب آؤ تو ڈرنا مت، میں صرف ان کے لیے خطرناک ہوں جو دھوکہ دیتے ہیں۔ نائلہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نہیں بلکہ عجیب سا یقین تھا۔ اگلے دن پورا سٹاف حیران تھا، کیونکہ ارمان بھائی، جو کبھی کسی کے لیے نرم نہیں پڑتے تھے، آج خود کسی لڑکے کا کیس دیکھنے جا رہے تھے۔ جب نائلہ دوبارہ آئی تو اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ ارمان نے کہا، یہ سب ضروری نہیں۔ نائلہ نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی چھوٹی چیزیں بڑا اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ وہ لمحے دونوں کے درمیان خاموشی مگر گہرا تعلق بنا گئے۔ نائلہ چلے گئی تو ارمان نے اپنے ساتھی زین سے کہا، یہ لڑکی عام نہیں لگتی۔ زین نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی، لگتا ہے دل کے شہر میں بھی کچھ ہلچل ہو گئی ہے۔ ارمان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دل تو کب کا مر چکا، مگر شاید ابھی دھڑکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ باہر بارش تھم چکی تھی، مگر اس کے اندر ایک نئی زندگی جنم لینے لگی تھی۔ خون اور خوشبو کی کہانی۔ اگلی شام ارمان کے آفس میں خاموشی تھی۔ دیواروں پر بندوقیں لٹکی تھی اور میز پر پھیلی فائلوں کے درمیان نائلہ کی فائل کھلی رکھی تھی۔ ارمان بار بار ایک تصویر دیکھ رہا تھا جس میں نائلہ کا بھائی پولیس کی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ زین اندر آیا اور بولا، بھائی، تھانے سے خبر آئی ہے، لڑکا واقعی کسی گینگ فائٹ میں پکڑا گیا ہے۔ ارمان نے سگریٹ جلائی، یہ کیس صاف نہیں لگتا۔ جس علاقے میں فائٹ ہوئی وہاں میری اجازت کے بغیر کوئی ہتھیار نہیں چلتا۔ زین چونک کر بولا، تو مطلب کسی نے فریم کیا ہے؟ ارمان نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس وقت دروازہ کھلا اور نائلہ اندر آئی۔ آج وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، مگر آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ سر، کچھ پتہ چلا؟ ارمان نے کہا، چلا تو ہے، مگر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تمہارے بھائی کے خلاف جو گواہ ہے، وہ آدمی میرے پرانے دشمن رفیق کا بندہ ہے۔ نائلہ نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ وہ سب جھوٹ ہے۔ ارمان نے گہری سانس لی۔ یہ شہر طاقت سے نہیں، چال سے چلتا ہے نائلہ۔ کسی نے تمہارے بھائی کو میرے خلاف استعمال کیا ہے۔ نائلہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ لیکن کیوں؟ ارمان نے دھیرے سے کہا، شاید تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچنے کے لیے۔ نائلہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں۔ ارمان نے نظریں ہٹائیں، مجھے تم پر شک نہیں، مگر اس شہر میں بھروسہ سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ وہ لمحہ عجیب تھا جب دو الگ دنیا کے لوگ ایک ہی سچ کے درمیان پھنس گئے تھے۔ باہر پولیس کی گاڑی کی سائرن بجی۔ ارمان کھڑکی سے دیکھنے لگا۔ زین بھاگ کر آیا، بھائی، پولیس چھاپہ مارنے آئی ہے، شاید کسی نے اطلاع دی ہے۔ ارمان نے فائلیں سنبھالتے ہوئے کہا، زین، پیچھے کا راستہ بند کر دو، نائلہ کو یہاں سے نکالو۔ نائلہ نے حیرانگی سے کہا، آپ؟ ارمان نے مسکرا کے کہا، میں تو عادی ہوں بھاگنے کا، تم نہیں۔ زین نے نائلہ کو ساتھ لیا اور پچھلے دروازے سے نکالنے لگا۔
مگر جیسے ہی وہ باہر پہنچی سامنے کالے شیشے والی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک شخص نکلا، رفیق۔ اس کی مسکراہٹ میں زہر تھا۔ آخرکار وہ آ گئی جس نے ارمان بھائی کے دل میں دراڑ ڈالی۔ نائلہ پیچھے ہٹی مگر زین نے فوراً ہتھیار نکالا۔ رفیق نے کہکا لگایا، آرام سے بھائی، آج کھیل ختم نہیں، شروع ہوا ہے۔ گولیاں چلنے کی آواز سے پوری گلی گونج اٹھی۔ ارمان اوپر کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بندوق اٹھائی اور نیچے کی طرف دوڑا۔ دل میں صرف ایک خیال تھا، یہ لڑکی اب میری ذمہ داری ہے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، بارش تھم چکی تھی مگر شہر کی گلیاں ابھی بھی خوف سے بھیگی ہوئی تھی۔ ارمان اپنی گاڑی تیزی سے شہر کے پرانے علاقے کی طرف موڑ رہا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر نائلہ نیم بے ہوش تھی۔ گولی اس کے قریب سے گزری تھی۔ زخم معمولی تھا مگر صدمہ گہرا۔ زین نے فون پر اطلاع دی، بھائی پولیس رفیق کے ٹھکانے پر چھاپہ مار رہی ہے مگر وہ بچ نکلا ہے۔ ارمان نے دانت پیچ کر کہا، اگر وہ اسے نقصان پہنچاتا تو آج کراچی کا آسمان بھی اس کا دشمن بن جاتا۔ گاڑی ایک خستہ مگر محفوظ عمارت کے سامنے رکی۔ یہی ارمان کا پرانا اڈا تھا جسے صرف 2 لوگ جانتے تھے۔ نائلہ کو لے کر اندر جا کر اس نے صوفے پر لٹایا، زخم پر پٹی باندھی اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ برسوں بعد کسی کے لیے فکر اس کی آنکھوں میں اتنی صاف تھی۔ نائلہ نے آنکھیں کھولی، کمزور سی آواز میں بولی، میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا۔ ارمان نے نرمی سے کہا، تم نے نہیں، قسمت نے ڈالا ہے۔ نائلہ نے سر جھکایا، آپ اتنے خطرناک کیوں سمجھے جاتے ہیں؟ ارمان ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ میں سچ بولتا ہوں اور اس شہر میں سچ سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں۔ نائلہ چند لمحے سے دیکھتی رہی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے خوف کی دیواریں گر رہی ہوں۔ اگلی صبح جب وہ جاگی تو ارمان سامنے بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ آپ سوئے نہیں؟ اس نے پوچھا۔ ارمان نے کہا، میں راتوں سے دوستی رکھتا ہوں۔ نائلہ نے آہستہ سے کہا، اور تنہائی سے؟ ارمان نے نظریں ہٹائی، وہ تو پرانی ساتھی ہے۔ نائلہ مسکرائی، پھر آج سے ایک نیا دوست بنائیں تاکہ پرانی تنہائی کم ہو جائے۔ ارمان نے پہلی بار دل سے مسکرایا۔ زین اندر آیا، بھائی، رفیق کے بندے شہر چھوڑ رہے ہیں، لگتا ہے وہ کسی بڑے وار کی تیاری کر رہے ہیں۔ ارمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس بار وہ وار مجھ پر نہیں، اس پر ہوگا۔ نائلہ نے چونک کر کہا، آپ پھر لڑائی میں جا رہے ہیں؟ ارمان نے کہا، میں لڑنا نہیں چاہتا مگر بعض اوقات خاموشی بھی گولیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، پلیز، میں دوبارہ آپ کو خطرے میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان عجیب سا ٹھہرا ہوا وقت بن گیا۔ باہر سورج نکل آیا تھا مگر ارمان کے دل میں پہلی بار روشنی اتر رہی تھی۔ شاید اس گینگسٹر کے اندر بھی ایک انسان تھا جو برسوں سے محبت کا منتظر تھا۔ شہر کے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے ہوا میں کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ ارمان پچھلی رات سے خاموش بیٹھا تھا۔ نائلہ اس کے سامنے چپ چاپ فائلیں سمیٹ رہی تھی مگر دونوں کے درمیان الفاظ سے زیادہ خاموشی بول رہی تھی۔ زین اندر آیا، چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ بھائی، خبر ملی ہے